بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج برقی توانائی کے شارٹ کوشچنس ہم کریں گے۔ سب سے پہلے ہے بجلی کیا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ بجلی کوئی قدرتی توانائی نہیں بلکہ ایک مشین کے ذریعے قدرتی وسائل کو استعمال میں لا کر بجلی کو پیدا کیا جاتا ہے، یعنی یہ قدرتی طور پہ پیدا نہیں ہوتی، مشینوں کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے۔ جنریٹر کسے کہتے ہیں؟ جس مشین کے ذریعے بجلی کو پیدا کیا جاتا ہے اسے جنریٹر کہا جاتا ہے۔ یہ اس کے آسان سے شارٹ کوشچنز ہیں۔ مکعباتی توانائی کی وضاحت۔ توانائی کی وہ قسم جو کسی جسم میں اس کی حرکت کی وجہ سے پیدا ہو، یعنی کہ جسم میں حرکت پیدا ہو تو اس سے جو توانائی پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مکعباتی توانائی۔ برقی توانائی بجلی کے حصول کے کتنے ذرائع ہیں؟ برقی توانائی بجلی کے حصول کے 3 ذرائع ہیں: تھرمل بجلی، پن بجلی، جوہری بجلی۔ یہ 3 ہیں۔ ان کی ہم نیکسٹ جو ہے وہ ڈیفینیشن ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ہے، تھرمل، پن اور جوہری۔ سب سے پہلے ہم تھرمل کو دیکھتے ہیں۔ ایسی بجلی جو قدرتی وسائل مثلاً کوئلہ، قدرتی گیس اور معدنی تیل کو استعمال میں لا کر حاصل کی جائے، اس کو تھرمل بجلی کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی 3 قدرتی ذرائع: تیل، گیس اور کوئلہ۔ نیکسٹ ہے پن بجلی کسے کہتے ہیں؟ پانی کی طاقت کو استعمال میں لا کر جو بجلی حاصل ہوتی ہے، یعنی ٹربائن کے اوپر اس کے جو پانی کو گرایا جاتا ہے اور اس سے جو ہے وہ بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ شمسی توانائی پر مختصر نوٹ لکھ لیں، یعنی شمسی بجلی کی بات کی جا رہی ہے یا اس کو اس طرح حاصل کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ موجودہ دور میں سورج کی توانائی سے استفادہ کرتے ہوئے جو فوٹو تھرمل طریقے سے جو بجلی حاصل ہوتی ہے اسے شمسی توانائی کی بجلی کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں سولر پلیٹس مختلف گھروں میں لگی ہوتی ہیں یا مختلف انڈسٹری کے اندر لگی ہوتی ہیں، تو ان سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فوٹو تھرمل طریقہ، ٹھیک ہے۔ اس سے جو بجلی پیدا ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ شمسی توانائی۔ موجودہ دور میں ماہرین اور کن طریقے سے بجلی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ موجودہ دور میں ماہرین بہت سے علاقوں میں ہوا کے عمل، سمندری لہروں اور مد و جزر سے بجلی پیدا کرنے کے تجربات کر رہے ہیں، یعنی کہ ایسے تجربات کر رہے ہیں جن سے بجلی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ ہوا کے ذریعے فین لگا دیے جاتے ہیں اونچے تو وہ چلتے ہیں تو ان سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ برقی توانائی کے حصول کا سب سے سستا ذریعہ کون سا ہے اور کب استعمال میں لایا گیا؟ برقی توانائی کے حصول کے لیے سب سے سستا ذریعہ پن بجلی ہے۔ انسان صدیوں سے پانی کی طاقت کو پن چکیاں چلانے کے لیے، یعنی پانی سے جو چکی چلتی ہے اس کو پن چکی جسے گندم یا باجرہ یا جوار پرانے وقت میں پیسی جاتی تھی، لیکن بجلی پیدا کرنے کے لیے پانی کا استعمال 19ویں صدی میں شروع ہوا۔ پن بجلی کے لیے موزوں کون سے 4 جغرافیائی حالات لکھے ہیں؟ پانی کا مسلسل بہاؤ، یعنی لگاتار پانی چلتا رہے۔ ڈھلوان کی شرح، جتنی ڈھلوان زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، جتنی تیز ہوگی اتنی ہی اس کی جو سپیڈ ہے وہ زیادہ ہوگی۔ چٹانیں، یہ بھی ضروری ہے، اور پانی کی مقدار، اور پانی کتنی مقدار میں وہاں سے جو ہے وہ بہتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا پن بجلی گھر کس ملک میں قائم ہوا؟ پہلا پن 1883 میں فرانس میں قائم ہوا، یعنی بجلی جو پن بجلی وہ شروع جو وہ فرانس نے کی تھی۔ اس کے بعد ہے، یہ بیٹا آپ نے ڈیٹ یاد رکھنی ہے، یہ آپ کو MCQs وغیرہ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ پن بجلی پیدا کرنے والے ممالک۔ دنیا میں سب سے زیادہ پن بجلی کرنے والے ملک امریکہ ہے، کیونکہ یہاں پن بجلی وسیع امکانات موجود ہیں۔ یہ تو تھے ہمارے پن بجلی والے۔ اس کے بعد ہیں جوہری توانائی، اٹامک انرجی کے۔ ویسے تو یہ ہم نے ٹاپک پڑھ لیا، چیپٹر نمبر 27 تھا یہ، لیکن اس کے کچھ شارٹ کوشچن رہتے تھے۔ MCQs بھی بیٹا ایک دفعہ دیکھ لیں، جو ویسے اینڈ پہ بھی موجود ہیں ان کے آنسر، اور یہاں پہ بھی لگے ہوئے ہیں۔
ایٹمی یا جوہری توانائی سے کیا مراد ہے؟ ایسی بجلی جسے بنانے کے لیے ایٹمی طاقت استعمال کی جائے ایٹمی بجلی یا جوہری توانائی کہلاتی ہے۔ یعنی ایٹمی طاقت سے جو بجلی پیدا کی جائے گی اس کو ہم جوہری توانائی یا جو ایٹمی بجلی کا نام دیتے ہیں۔ جوہری توانائی میں کون سا خام مال استعمال ہوتا ہے؟ جوہری توانائی کے تیاری کے لیے یورینیم اور تھوریم بطور خام مال استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دو آپ نے یاد رکھنے ہیں، یورینیم اور تھوریم۔ یہ ایم سی کیوز میں بھی کافی حد تک جو ہے وہ پوچھے گئے ہیں۔ جوہری توانائی کی تیاری کے لیے یورینیم تھوریم جوہری توانائی کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ جوہری توانائی تابکار مادوں یورینیم اور تھوریم سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ری پروسیسنگ پلانٹ کے ذریعے حاصل شدہ پلوٹونیم کو دوبارہ جوہری ری ایکٹر میں بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یورینیم اور تھوریم سے ہی بجلی کو پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پلوٹونیم کی ری پروسیسنگ ہوتی ہے جوہری ری ایکٹر میں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس نیکسٹ ہے، ماہرین کا یہ خیال کس حد تک درست ہے کہ جوہری توانائی مستقل میں توانائی کے حصول کا نہایت اہم ذریعہ ثابت؟ جوہری توانائی کے مستقبل میں توانائی کے حصول کا نہایت اہم ذریعہ ثابت ہوگی، کیونکہ دنیا میں یورینیم کے وافر وسائل آئندہ نصف صدی کے لیے کافی ہیں۔ یعنی آئندہ 50 سال کے لیے یورینیم کے ذخائر جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود ہیں، اور یہ کافی مقدار میں ہو، کیونکہ یہ تھوڑی ہم نے ٹاپک کے اندر ڈسکس کیا بھی تھا کہ یہ بالکل تھوڑی مقدار سے بہت زیادہ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ دنیا میں یورینیم کی وافر وسائل آئندہ نصف صدی کے لیے کافی ہیں۔ اس کے علاوہ تھوریم کے وسائل جو کہ یورینیم کے ذخائر سے 3 گنا زائد ہیں، کافی عرصے کے لیے جوہری توانائی کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو 3 گنا زیادہ ہیں اس سے یورینیم سے تھوریم کے ذخائر، تو وہ بھی کافی عرصہ کے لیے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جوہری توانائی کے کوئی سے 3 فوائد تحریر کریں۔ متبادل طاقتی وسیلہ، کہ ہم دوسری طرح کی بجلی پیدا کرتے ہیں اس سے بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ کثیر زر مبادلہ، اس سے ہم کافی حد تک زر مبادلہ بھی کما سکتے ہیں۔ علاقاتی تفاوت میں کمی، جو مسائل مختلف علاقوں میں ہیں ان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ 1 پاؤنڈ یورینیم یا تھوریم کے استعمال میں کتنی بجلی حاصل کی جا سکتی ہے؟ 1 پاؤنڈ یورینیم یا تھوریم کے استعمال سے 12 ملین واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، جو 6000 ٹن کوئلہ جلا کر حاصل ہونے والی توانائی سے زائد ہے۔ یعنی کہ 1 پاؤنڈ تھوریم یا یورینیم، ٹھیک ہے، یہ کس کے برابر ہے؟ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ 6000 ٹن کوئلہ اگر جلایا جائے تو جتنی توانائی اس سے ملے گی، 1 پاؤنڈ سے بھی کم تھوریم اگر ہم استعمال کریں یا یورینیم استعمال کریں تو اتنی ہمیں توانائی مل سکتی ہے۔ ایٹمی بجلی گھروں کی تعمیر کیوں مشکل ہے؟ یا جوہری توانائی کے استعمال میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی کہ اتنا سستا ہونے کے باوجود، اتنا آسان ہونے کے باوجود کیوں اس کا استعمال اس طرح نہیں ہے جس طرح کوئلہ، گیس یا پیٹرولیم وغیرہ کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ دنیا میں ایٹمی بجلی گھروں کی تعمیر زیادہ تیزی نہیں، کیونکہ جوہری توانائی کے مراکز قائم کرنے پر بہت خرچہ آتا ہے۔ یعنی کہ اس کے اوپر بہت خرچہ آتا ہے۔ اس کے جو گھر بناتے ہیں، ایٹمی گھر بناتے ہیں، وہاں پہ خرچہ آتا ہے، اور ان کو چلانے اور دیکھ بھال کے لیے اعلیٰ معیار کی سائنسی اور ٹیکنیکل مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس کے لیے ایکسپرٹس کی بھی ضرورت ہے، اس لیے جوہری بجلی گھروں کی تعمیر مشکل طلب کام ہے۔ جوہری توانائی کے استعمال میں سب سے مسئلہ کیا ہے؟ خطرے والا ذریعہ توانائی کیوں اسے کہا جاتا ہے؟ یورینیم کے فضلے کو ٹھکانے لگانا جوہری توانائی پر بہت خرچ آتا ہے۔
اور توانائی کے فضلے میں بھی تابکار اثرات ہوتے ہیں، اور یہ بہت سے سخت مضرات کے حامل ہیں، یعنی کہ یہ انسان کو جو ہے وہ جانداروں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، جو اس سے جو بچ جاتا ہے وہ بھی، اور جہاں پہ یہ بجلی پیدا کی جاتی ہے، توانائی پیدا کی جاتی ہے، وہ علاقہ بھی انسانوں کے لیے اسپیشلی بہت خطرناک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کو خطرناک توانائی تصور کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کتنے ممالک میں ایٹمی بجلی گھر موجود ہیں اور کتنے میگا واٹ بجلی حاصل کر رہے ہیں؟ دنیا میں 31 ممالک میں 440 جوہری ایٹمی بجلی گھر موجود ہیں، جو کہ 3,65,405 میگا واٹ پیداواری صلاحیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں کتنے ایٹمی بجلی گھر ہیں اور ملکی ضرورت کو کتنے فیصد توانائی پوری کر رہے ہیں؟ تقریباً 23 ایٹمی بجلی گھر ہیں، جو کہ ملک کا تقریباً 24% حصہ، یعنی پورے برطانیہ کے لیے 23 بجلی گھر ہیں اور وہ 24%، یہ اسی ذریعے سے بجلی حاصل کرتے ہیں، توانائی حاصل کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا پہلا ایٹمی بجلی گھر کس ملک میں؟ یہ روس کے اندر ہے، 1957 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے بعد ہے جی یورینیم کی اہمیت۔ یورینیم ہلکے سرمئی رنگ کا ایک دھات ہے۔ یورینیم نہ صرف جوہری توانائی پیدا کرنے کے لیے ایک اہم جزو ہے، بلکہ نیوکلیائی ہتھیار کے یعنی ایٹم بم وغیرہ بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسے آبدوز کے ایندھن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آبدوز کے اندر جو ایندھن استعمال ہوتا ہے وہ بھی یورینیم ہوتا ہے۔ یورینیم کی 3 اقسام ہیں: یورینیم 234، 235 اور یورینیم 238۔ یہ 3 طرح کے یورینیم ہیں جو توانائی کے حصول کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس وقت بھارت میں کتنے بجلی گھر ہیں، جوہری بجلی گھر؟ 15 جوہری بجلی گھر ہیں، جو صنعتی شعبے کے علاوہ بھارت کے تقریباً نصف دیہاتوں کو بجلی فراہم کر رہے ہیں، یعنی یہ 15 جو بجلی گھر ہیں، جوہری بجلی گھر، یہ آدھے بھارت کے جو گاؤں ہیں ان کو بجلی پرووائڈ کی جا رہی ہے، انہی جو ہیں بجلی گھر ان سے۔ جوہری توانائی کے پیدا کرنے والے اہم ممالک امریکہ، برطانیہ، روس اور فرانس، یہ 4 ممالک ہیں جو زیادہ تر جو توانائی ہے وہ اس سے ہی حاصل کر رہے ہیں۔ جوہری توانائی کی اہمیت بیان کریں۔ یورینیم اور تھوریم سے بہت زیادہ توانائی حاصل کی جا سکتی ہے، مثلاً 1 پاؤنڈ یورینیم تھوریم کے استعمال سے 12 ملین واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، جو 6,000 ٹن کوئلہ جلا کر حاصل ہونے والی توانائی سے بھی زیادہ ہے۔ اس طرح کوئلے اور تیل کو نقل و حمل کے لیے استعمال ہونے والے ذرائع دوسرے مقاصد کے لیے استعمال، جس طرح مطلب کوئلہ یا گیس یا پیٹرولیم ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کے وہاں پہ اس کی پروڈکشن سے توانائی پیدا کرتے ہیں تو بہت زیادہ خرچہ آ جاتا ہے، لیکن اگر ہم یورینیم یا تھوریم کو ٹرانسفر کریں گے تو اس طرح سے اس کے اوپر خرچہ نہیں آئے گا، تو نقل و حمل کے اخراجات بھی جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ ایک تو تھوڑے سے یورینیم یا تھوریم سے بہت زیادہ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، بہت زیادہ توانائی پیدا کی جا سکتی ہے، اور دوسرا ٹرانسپورٹ کے اخراجات بھی بچ جاتے ہیں۔ وہ ممالک جن میں روایتی ایندھن کی کمی ہے، انہیں تیل، کوئلے اور درآمد پر کثیر زر معاملہ، جیسے پاکستان ہے، ان میں تیل گیس وغیرہ تو ہے لیکن اس طرح یہ نہیں نکال سکتے زمین سے، کیونکہ ان کے پاس ایکسپرٹس موجود نہیں ہیں، تو بہت زیادہ زر مبادلہ پیٹرولیم کے اوپر خرچ کرتا ہے پاکستان۔ اسی طرح کئی اور ممالک بھی ہیں، تو اگر یورینیم اور تھوریم سے یہ کام کریں تو بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے۔ جوہری توانائی کی ترقی سے ان کے نہ صرف اخراجات بچ جائیں گے بلکہ صنعتی ترقی کی رفتار بھی تیز ہوگی، یعنی کہ یہ کافی حد تک جو ہے صنعتی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بیٹا یہ جو جوہری توانائی کی اہمیت اور فوائد اور دنیا میں حصول کی کوششیں پر بحث ایک لانگ کوشچن ہے، سیکنڈ، اور فرسٹ ہے جوہری توانائی کی اہمیت، یہ بہت امپارٹنٹ کوشچن ہے۔
جو توانائی حاصل کرنے والے ممالک ہیں، جوہری توانائی حاصل کرنے والے، ان کے آپ نے جو ہے حال صورتحال بتانی ہے. ایسے ہی پورا کوشچن آپ کے پیپر کے اندر بھی آ سکتا ہے، نہایت امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور آپ نے مجھے اس کی اسائنمنٹ بھی پرووائڈ کرنی ہے.